अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजाअ इख्वतु यूसुफ फदखलू अलैहि फअरफ़हू वहुम लहू मुनकिरून वलम्मा जहज़हum बिजहाज़िहिम क़ाल अतूनी बिअख़िन लकुम मिन अबीकुम अला तरौना अन्नी ऊफ़िल कैल वअना खैरुल मुनज़िलीन फ़इन लम तअतूनी बिही फ़ला कैल लकुम इंदी वला तक़रबून क़ालू सनुराविदु अन्हु अबाहु वइन्ना लफ़ाዒलून वक़ाल लिफ़ित्यानिहि जअलू बिज़ाअतहुम फ़ी रिहालिहिम लअल्लहुम यअरिफ़ूनहा इज़ा इंक़लबू इला अह्लिहिम लअल्लहुम यरजिऊन फ़लम्मा रजعوا इला अबीहिम क़ालू या अबाना मुनिअ मिन्ना الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقا قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون صدق الله العظيم इन आयात मुबारक में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो मिस्र में हुक्मरानी कायम करने का एक बेहतरीन मौका दिया और उन्होंने इंसानियत के मसाइल को हल करने के लिए ख़ास तौर पर माशी हालात को सुधारने के लिए बहुत
اہم کردار ادا کیا۔ اس وقت انسانیت کو جو درپیش مسائل لاحق ہیں ان میں سے سب سے بڑا مسئلہ قحط سالی کا ہے، اناج کی بحران اور کمی کا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب علم لدنی کے ذریعے سے یہ بات حاصل ہو گئی، جان لیا کہ 7 سال تک اللہ کی طرف سے خوب بارشوں کا نظام ہوگا اور پھر اس کے بعد 7 سال مسلسل قحط سالی کے لیے، تو یوسف علیہ السلام نے ان پہلے 7 سالوں میں بہت زیادہ پیداوار حاصل کی۔ اس کے لیے ہر قسم کی زمین جو بے آباد پڑی ہوئی تھی اس کو بھی آباد کیا، پانی کا بہترین نظام قائم فرمایا، اور اس طریقے سے بہت زیادہ اناج پہلے اس سے کبھی بھی حاصل نہیں کیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ مقدار اناج کی حاصل کی اور پھر اس کو محفوظ کرنے کا بھی ایک خاص طریقہ کار قائم کیا۔ بڑے بڑے گودام بنا کر خوشوں سمیت گندم کو وہاں محفوظ کیا گیا۔ اب جب قحط سالی کا دور شروع ہوتا ہے تو یوسف علیہ السلام اسی ترتیب سے گوداموں کو کھول کر، یعنی جو پہلے سال محفوظ کیا گیا اناج قحط سالی کے پہلے سال اس کو استعمال کیا گیا، اور پھر اسی طرح دوسرے سال جو محفوظ کیا گیا قحط سالی کے دوسرے سال میں اس کو استعمال کیا گیا، اور پھر اس کو جو استعمال کیا گیا اس کے لیے بھی باقاعدہ ایک نظام بنایا۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے کوئی آ رہا ہے اس کو دے رہے، بلکہ ہر ایک کے نام، ہر ایک کا عطا پتہ، اپنے مملکت کے رہنے والے لوگ یا باہر سے غلہ لینے کے لیے آنے والے لوگ، ان تمام کا ریکارڈ محفوظ کیا جاتا ہے، ان کا سارا بایو ڈیٹا جمع کیا جاتا ہے، اور پھر صرف فی کس ایک اونٹ کا بوجھ اناج دیا جاتا ہے، تاکہ اس طریقے سے اناج جو ہے اس کی تقسیم میں بھی کوئی خرد برد نہ ہو، اور اس طریقے سے یہ جتنا عرصہ قحط سالی کا ہے آسانی اور سہولت کے ساتھ لوگوں کی ضروریات بھی پوری ہوتی رہی۔ اسی سلسلے میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو شام اور کنعان کے اندر معلوم ہوا کہ مصر میں غلہ کی وافر مقدار موجود ہے، اور وہاں کا حکمران انتہائی عادل اور منصف ہے، اور وہ لوگوں کے درمیان میں غلہ تقسیم کر رہا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر آتے، یوسف علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام نے تو فوراً پہچان لیا، لیکن بھائی یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گزشتہ ان کی ان تمام کارستانیوں کو نظر انداز کیا۔ انبیاء علیہ السلام یاد رکھیں، کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے کبھی انتقام نہیں لیتے۔ انبیاء کی یہ بلند اخلاقی شان ہوتی ہے کہ وہ جب ان پر پوری دسترس اور قابو بھی پا لیتے ہیں تو ان پر مزید مہربانی و عنایت تو کرتے ہیں، لیکن کبھی گزشتہ ان کی اس رویے کی وجہ سے ان کے ساتھ کوئی منفی رویہ نہیں اختیار کرتے۔ یہی شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کہ آپ کو مکہ سے کس طرح بری حالت میں نکالا گیا، آپ کے ساتھیوں پر کون سے مظالم نہیں ڈائے گئے، خود آپ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا نقصان پہنچانے، اذیت پہنچانے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ جب آپ ہجرت فرما رہے تھے اس رات بھی قریش مکہ کا جو آپس میں مشورہ ہوا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کا تھا۔ وہ تو قدرت کا ایک نظام کام کر رہا ہوتا ہے کہ ان کی تمام مکر و فریب کسی کام نہ آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چند سالوں بعد جب مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نظام مکہ کا اپنے ہاتھ پہ سنبھال لیا، تو آپ نے اس موقع پر وہی بات کہی کہ میں آج وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے سامنے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، کہ تم پر آج کسی قسم کا کوئی الزام نہیں کہ تم نے ماضی میں میرے ساتھ کیا کیا، میرے صحابہ کے ساتھ کیا کیا، میں نے تم سب کو معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ تو
تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی غلطیوں کو نظر انداز کیا، ان کی خوب خاطر و مدارت کی، اور جب بات چیت چل رہی تھی اس دوران یہ بات بھی واضح ہوئی کہ ان کا ایک اور بھائی بھی ہے جس کا غلہ شاید انہوں نے مانگا کہ اس کے حصے کا بھی ہمیں غلہ دے دیا جائے۔ وہ آیا کیوں نہیں؟ یوسف علیہ السلام نے پوچھا وہ خود کیوں نہیں غلہ لینے آیا؟ بتایا کہ وہ باپ اس سے بڑی محبت اور پیار کرتا ہے، وہ اسے اپنے سے جدا نہیں کرتے، اس لیے وہ ہمارے ساتھ نہیں آئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، آئندہ اس کو لے کر آؤ، اور یہ کہ تم سچ کہہ رہے ہو کہ واقعی تمہارا ایک بھائی اور بھی ہے، اور تم جس کا غلہ مجھ سے مانگ رہے ہو اس کی صداقت میں جانوں گا کہ تم جھوٹ تو نہیں بول رہے کہ خواہ مخواہ مجھ سے زیادہ غلہ لینے کے چکر میں ایک بھائی کا اور کا تذکرہ کر رہے ہو، لہذا اپنے بھائی کو لازمی لے کر آنا۔ اگر تم نہ لے کر آئے تو واضح ہوگا کہ تم جھوٹے ہو، اور تمہیں بھی پھر کوئی غلہ نہیں ملے گا۔ مزید تم کوئی غلہ اور لینا چاہو گے تو وہ تمہیں فلا کیل لکم عندی ولا تقربون، میرے پاس پھر نہ آنا، اور نہ ہی غلہ تمہیں کوئی ملے گا۔ لہذا تم پر اب لازم ہے کہ جس بھائی کا ذکر کر رہے ہو اور اس کا غلہ مانگ رہے ہو اس کو آئندہ جب بھی میرے پاس آؤ تو اس کو لے کر آؤ۔ یوسف علیہ السلام اصل میں اپنے اس حقیقی بھائی کو، یہ بنیامین ایک ہی والدہ سے، حضرت یوسف اور بنیامین ایک والدہ سے تھے، باقی بھائی اور والدہ سے تھے، تو ان کو اپنے پاس بلوانا چاہتے تھے، تو ایک موقع بنا تو کہا کہ ان کو لازمی لے کر آنا۔ اب جب یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ یوسف علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں غلہ لینے کے لیے، گزشتہ درس میں بات ہو چکی کہ کس طریقے سے انہوں نے باپ کو آمادہ اور راضی کیا کہ وہ ہمارے اس بھائی بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیں۔ یعقوب علیہ السلام نے تدبیر کے طور پر حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہوئے بیٹوں کو نصیحت کی کہ ایک ہی دروازے سے بیک وقت مصر میں داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور اس طریقے سے جب تک غلہ لے کر وہاں سے نکل نہ ہو الگ الگ رہنا، تاکہ کسی کی نظر میں تم نہ آ جاؤ اور اس طرح کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤ۔ انہوں نے اپنی طرف سے حد الوسع وہی احکامات پورے کرنے چاہے جو ان کے والد نے کہے تھے، لیکن قضا کا فیصلہ کچھ اور ہی ہوتا ہے کہ یہ جب مصر میں داخل ہوئے، یوسف علیہ السلام تو پہلے سے انتظار میں تھے، وہ پہچان لیے گئے، اور اس طریقے سے یہ سارے 11 کے 11 بھائی ان کے بارے میں پتہ چل گیا، اور ان کو پھر حضرت یوسف نے اپنے محل میں ان کو دعوت پر بلایا۔ اب جب ان کو دعوت پر بلایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، ہمارے ہاں دعوت کا طریقہ یہ ہے کہ دو بھائی ایک ایک کمرے میں یا ایک ایک میز پر بیٹھ جائیں، اور وہ ایک جگہ پر یعنی مل کر کھانا کھائیں، 2 بھائی آپس میں مل کر کھانا کھائیں اور آپس میں بات چیت بھی کریں۔ اب وہ 2 بھائی اکٹھے ہو گئے، 11 بھائی تھے، اب بنیامین اکیلے رہ گئے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اب میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے والا تو کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ابھی ان پر اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، ان کی تسلی اور حوصلہ افزائی کے لیے کہا کہ کوئی بات نہیں، تمہارا بھائی کوئی نہیں ہے تو مجھے ہی اپنا بھائی سمجھ لو، تم ادھر میرے ساتھ اس میز پر آ جاؤ، آپ اور میں مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ اب وہ دونوں مل کر بیٹھ کر کھانا کھائے۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے بنیامین نے باتوں باتوں میں پوچھا، گھر کے حالات کو پوچھا، تو بنیامین نے بتایا کہ میرا ایک حقیقی بھائی تھا یوسف، بہت ہی با اخلاق، بہت میرے والد کا چہیتا، بہت خوبصورت، لیکن یہ ہے کہ بچپن ہی میں وہ ہم سے جدا ہو گیا اور آج تک اس کا پتہ نہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے وہاں اپنا تعارف کروا دیا کہ دیکھو، جس بھائی کا تم ذکر کر رہے ہو وہ میں ہی تو ہوں، میں ہی یوسف ہوں، اور میں تمہارا حقیقی بھائی ہوں۔ اور بنیامین نے پھر بتایا کہ راستے میں میرے ان بھائیوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، جیسے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا کہ مارا پیٹا، کنویں میں پھینک دیا، پھر چند ایک داموں کے عوض میں قافلے والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا، اسی طرح بنیامین کو بھی راستے میں وہ تانے دیتے رہے، اسی طرح ان کے اوپر بوٹنگ کرتے رہے، پریشان ان کو کرتے رہے۔ تو
حضرت یوسف علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے آپ اس سے مایوس اور پریشان نہ ہوئے، آپ نے اپنے حقیقی بھائی کو پا لیا۔ اس کا قرآن نے ان الفاظ میں تذکرہ کیا، وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ، جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ غلہ لینے کے لیے پہنچے تو آبَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس پناہ اور جگہ دی اپنے بھائی کو، یعنی اپنے بھائی بنیامین کو اپنے ساتھ الگ کمرے میں یا الگ میز پر، ان کو قرآن نے اس کی تفصیلات ذکر نہیں کی، لیکن یہ اتنی بات واضح کی ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کھانے میں الگ میز پر تھا، الگ اس کو اپنے ساتھ شامل کیا اور ساتھ تعارف کرواتے ہوئے فرمایا قال انی انا اخوک، کہ میں تیرا بھائی ہوں یوسف، جو تمہارا بچپن میں بھائی گم ہوا تھا، کسی بھیڑیے بوڑھیے نے ان کو نہیں کھایا تھا، میں ہی وہ یوسف ہوں جو آج کا یہاں حکمران ہوں، لہٰذا فلا تبتئس بما كانوا يعملون، یہ جو آپ کے بھائی تمہارے ساتھ بھی سلوک کرتے رہے ہیں اس سے پریشان ہونے کی اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ فکر نہ کریں، آپ اپنے حقیقی بھائی کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ بنیامین بڑے خوش ہیں کہ میری ملاقات اپنے بھائی یوسف سے ہو گئی ہے، اب حضرت بنیامین وہ بھی اپنے بھائی یوسف سے جدا ہونا نہیں چاہتے، اتنے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے، کہا کہ مجھے آپ کسی طریقے سے اپنے پاس ہی رکھیں۔ یوسف علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ابھی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ظاہر کریں، میں ظاہر کر دوں کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں، کیونکہ ابھی ان کی توبہ کا وقت نہیں آیا، لہذا بھی ان پر واضح نہیں ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں۔ البتہ تم یہاں میرے پاس رہنا چاہتے ہو تو میں اس کی کوئی ترکیب نکالتا ہوں کہ کسی طریقے سے تم کو اپنے پاس ٹھہرا دوں۔ اس کا طریقہ کار یہ اختیار کیا، یوسف علیہ السلام نے اپنا مخصوص پیالہ، ایک چاندی کا برتن تھا، اس برتن کو اپنے کارندوں کے ذریعے سے بنیامین کے سامان میں چھپا دیا، اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ اصل میں یہ پیالہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ابتدا میں یوسف علیہ السلام کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میں اپنے بھائی کو اس طریقے سے یہاں روک لوں گا، بلکہ انہوں نے یہ پیالہ ان کے سامان میں بطور علامت اور نشانی کے رکھوایا کہ تاکہ انہیں میری یاد رہے اور اپنے والد کو بھی جا کر بتائیں کہ ہمارے بھائی یوسف ابھی موجود ہیں۔ تو بہر صورت قرآن نے یہاں اتنا ذکر کیا کہ فلما جہزهم بجہازہم، جب ان کا جہیز تیار ہو گیا، کل میں نے بتایا تھا کہ جہازہ، جہاز یا جہیز وہ اس سامان کو کہتے ہیں جس کو مستقبل میں استعمال کیا جاتا ہے، تو یہاں وہی لفظ استعمال ہوا بجہاز، کہ جب ان کا جہاز تیار کر دیا، ان کا ساز و سامان تیار کر دیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے سقایا، وہ چاندی کا برتن جس سے پانی پیا جاتا ہے یا اور مختلف کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کو اپنے بھائی کے سامان میں رکھوا دیا۔ اب وہ قافلہ روانہ ہو گیا، اب قریب تھا کہ سرحد سے گزر جاتا، اس سے پہلے ہی پیالے کی تلاش شروع ہوئی، اب اس برتن کو دیکھا گیا تو کوئی کہیں نہیں ملا، اب اس محل میں اس وقت سوائے ان کنانیوں کے اور تو کوئی ٹھہرا ہوا نہیں تھا، سب کی نظریں ان کنانیوں کی طرف گئی، چنانچہ فوراً جو شاہی وہ ذمہ داران لوگ تھے، بادشاہ کے جو محافظین تھے، جو محافظ دستہ تھا، وہ ان کا نگران اور ذمہ دار اپنے اس محافظ دستے کے ساتھ ان کنانیوں کے پیچھے گئے، اور ان کنانیوں کے قافلے کو روکتے ہوئے دور سے ہی اس نے اعلان کیا، ثم اذن مؤذن، ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا اور کہا ایتھا العیر، اے قافلے والو رک جاؤ، انکم لسارقون، بے شک تم یقیناً چوری کی ہے، انکم، بڑی تاکید کے ساتھ اس نے کہا، انکم، ان تاکید کے لیے آتا ہے، پھر لسارقون کی شروع میں بھی لام ہے کہ بے شک یقینی بات ہے کہ تم نے چوری کی۔ جب انہوں نے اپنے اوپر یہ الزام سنا، باقی بھائی یوسف علیہ السلام کے، ان کے تو علم اور خواب میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس طرح کا ماجرا ہونا ہے، تو وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر پلٹ کر کہنے لگے قالوا اقبلوا علیہم ماذا تفقدون، کیا چیز تمہاری گم ہو گئی ہے جس کے بدلے میں تم ہمیں چور ٹھہرا رہے ہو؟ تو قالوا نفقد صواع الملک، وہ محافظوں کے جو نگران ذمہ دار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم بادشاہ کا برتن جو ہے، جو صاع ہے، وہ ہمیں نہیں مل رہا، ہم نے بہت ڈھونڈا ہے اور تم اس محل میں ٹھہرے ہو، تو
تمہارے علاوہ تو اس محل میں کوئی آیا نہیں، یقیناً وہ تم ہی لے کر آئے ہو۔ اس نے مزید انعام بھی دی، مقرر کیا کہ دیکھو اگر تمہارے پاس وہ سا ہے تو تم نکال کر دے دو، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، ضمانت لیتا ہوں کہ تمہیں ایک بوجھ مزید اناج اور غلہ بھی فری میں دیا جائے گا۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، جو بھی اس کو لے کر آئے گا اس کے لیے ایک بوجھ اونٹ کا اضافی ہوگا۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا کیا ہوں؟ ضامن۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ انعام مقرر کرنا حکمران کی طرف سے اس کی بھی اجازت ہے۔ عوام کو یا کسی گروہ اور جماعت کو مشکلات سے اگر چھٹکارا پانے کے لیے وہ تعاون کرے تو اس کو انعام دینا یا انعام کا لالچ دینا تاکہ اس کے عوض میں وہ کام اور محنت زیادہ کریں یا درست کام کریں، اس کی اجازت ہے۔ جیسے کہ یہاں اعلان کرنے والے نے کہا کہ دیکھو تمہیں اضافی بوجھ دیا جائے گا جو ہے وہ پیالہ ڈھونڈ کر ہمیں ہمارے حوالے کرے گا، اور پھر ساتھ اس نے ذمہ داری بھی دی، ضمانت کا بھی اصول یہاں سے واضح ہوا کہ آپ کسی کے لیے کسی کام کے ضامن بن جائیں، کفیل بن جائیں تو اس کی اجازت ہے۔ قالوا تاللہ، کہنے لگے اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، تم جانتے ہو ہم اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں اور ہم اس مملکت میں کوئی فساد کی غرض سے نہیں آئے۔ لنفسد فی الارض، کہ ہم یہاں فساد مچائیں، لوٹ مار کریں، چوری کریں، بددیانتی کریں، ہم پہلے بھی تمہارے سامنے آئے، محل میں بھی ٹھہرے، کوئی ہم پر پہلے بھی الزام نہیں ہے۔ تو ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم اس لیے نہیں آئے تاکہ اس ارض مصر میں فساد پیدا کریں۔ وما کنا سارقین، اور نہ ہی ہم چور ہیں، ہماری کوئی عادت اور روش چوروں والی نہیں ہے کہ ہم کوئی چور لوگ ہیں جو یہاں آ گئے ہیں کچھ مال چرانے کے لیے۔ اب وہ جو ذمہ دار تھا، محافظے کو جو افسر تھا، وہ کہنے لگا بتاؤ پھر اگر کسی سے چوری کا ہمارا سامان مل گیا تم ہی بتاؤ پھر اس کی کیا سزا کیا ہے؟ قالوا فما جزاؤ ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو اور ہمارا چوری کا سامان تمہارے پاس مل جائے تو کیا اس کو سزا ملنی چاہیے؟ جیسے کہ عام طور پر جب بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ تم خود ہی اپنی سزا پھر تجویز کرو، کیا سزا مقرر ہو؟ وہ کہنے لگے کہ دیکھو ہمارے ہاں تو قانون یہ ہے کہ جو چور ہوتا ہے اس چوری کرنے والے کو جس کا سامان اس نے چرایا ہے اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، کم از کم 1 سال تک وہ اس کی خدمت کرے گا فری میں۔ جس طرح کا مال ہے، اگر زیادہ قیمتی ہے تو زیادہ عرصہ اس کو خدمت کرنی ہوگی، اگر کم درجے کا ہے تو کم درجے کی، کئیوں کو زندگی بھر ہی اس کا خادم اور ملازم بن کر گزارنا ہوتا تھا۔ تو کہنے لگے قالوا جزاء من وجد فی رحلہ فہو جزاء، کہ اس کی سزا یہ کہ جس کے سامان میں وہ تمہارا مطلوبہ سامان پایا گیا وہ خود ہی اس کی سزا اور بدلہ ہے، یعنی اس کے بدلے میں اس کو تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، اور ہم اسی طرح ہی ظالم لوگوں کو سزا دیتے ہیں۔ اب سامان کی تلاشی شروع ہوئی، سب سے پہلے ظاہر ہے بڑے بھائی کی جو بڑا تھا اس کا سامان کھولا گیا ہوگا۔ فبدا بعقیۃ قبل بعاء اخیہ، قرآن نے یہاں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ان کے سامان کی تلاشی شروع ہوئی، لیکن جو حضرت یوسف کے حقیقی بھائی تھے بنیامین، ان کے سامان کی تلاشی سے پہلے دوسروں کی تلاشی لی گئی۔ بڑے بھائی سے شروع کیا گیا ترتیب سے، اور جب نہیں ملا کسی کے پاس بھی، آخر میں بنیامین کا سامان کھولا گیا تو اس کے اندر سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا۔ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر اس پیالے کو نکال لیا حضرت یوسف کے بھائی کے سامان سے۔ جب اس سے سامان سے پیالہ برآمد ہوا بڑی پریشانی ہوگی، یہ کیا ماجرا ہے، بنیامین نے چوری کی۔ اب یوسف علیہ السلام نے جو انہوں نے خود سزا تجویز کی تھی اس سزا کے مطابق کہا کہ بنیامین کو ہمارے حوالے کر دو، یہ ہمارے پاس رہے گا، یہ ہماری خدمت میں رہے گا، ہم اس کو غلام بنا کر رکھیں گے۔ کذالک، قرآن کہتا ہے کہ اس طریقے سے ہم نے یوسف کو ایک تدبیر سکھائی
کہ وہ کس طریقے سے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک سکتے ہیں، وگرنہ اس وقت مصر کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ مصر کے قانون کے مطابق کوئی اگر اس طرح کا کسی پر الزام سرزد ہوتا ہے تو اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے یا اس کے اوپر کوئی جرمانہ عائد ہوتا ہے۔ دوسرا قانون تھا، یہ قانون نہیں تھا کہ اس کو غلام بنا کر آپ اپنے پاس رکھ سکتے، لیکن ان سے خود ان کے اپنے قانون کے مطابق سزا تجویز کروائی گئی، اور اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ کذالک کدنا لیوسف، اس طریقے سے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے یوسف کو تدبیر سکھائی ہے کہ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، وہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون اور دین کے مطابق نہیں لے سکتے تھے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ تو اللہ نے یہی چاہا کہ اس تدبیر سے کہ ان بھائیوں کو بھی علم نہ ہو اور بنیامین کو بھی اپنے پاس ایک طریقے سے روک لیا جائے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جن کے درجے بلند کرنا چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں علم کے اعتبار سے۔ یہ بھی ایک بڑا گہرا علم ہوتا ہے کہ آپ اس طریقے سے ایک کام کریں کہ جو اصل مقصد ہے وہ بھی حاصل ہو جائے اور دشمن کو بھی نہ پتہ چلے، مخالف کو بھی نہ پتہ چلے۔ اصل میں یہ جو سارا معاملہ کیا گیا کہ حضرت یوسف نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا، باوجود اس کے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم ہے کہ یعقوب علیہ السلام میرے والد، وہ تو بنیامین کی جدائی کا جب صدمہ سنیں گے تو برداشت نہیں کر سکیں گے، ان کو اور غم ہوگا، لیکن قدرت کی طرف سے ایک قانون اور کام کر رہا ہوتا ہے۔ عربی کا ایک مشہور محاورہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، جتنے کوئی اللہ کے مقرب ہوتے ہیں ان کے حق میں بعض اوقات جو عام معمولی نیکیاں ہوتی ہیں وہ بھی ان کے حق میں گناہ شمار ہوتی ہیں۔ مقربین الہی کا اللہ کے حضور کچھ معاملہ اور ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی ہے، عام آدمی غلطی کرے تو اللہ کے ہاں کوئی غلطی نہیں سمجھی جاتی، اس کو معاف کر دیا جاتا ہے عوام میں سے، اور ایک عالم ہے یا ایک کوئی اللہ کا انتہائی مقرب انسان ہے، وہ اگرچہ بسا اوقات وہ گناہ نہیں ہے، ایک جائز کام ہے، لیکن اس کی شایان شان وہ کام نہ ہو تو اس پر بھی اس کی گرفت ہوتی ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ تو تمہاری شایان شان نہیں تھا، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اولاد کی محبت فطرتی عمل ہے، کوئی اس میں برائی اور قباحت کی بات نہیں ہے، لیکن اولو العزم لوگ ان کے پیش نظر تو اولاد سے زیادہ ان کا مشن ہوتا ہے، اپنے مشن کے لیے انہیں ہر طرح کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنی اولاد کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے مال کی، جان کی، ہر طرح کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام ایک اونچے درجے کے پیغمبر ہیں، اب اولاد کی محبت ان کے دل میں بہت غالب آ گئی۔ یوسف علیہ السلام کی محبت، اگرچہ وہ محبت جو ہے وہ اس کے پیچھے بھی ایک دینی تقاضا بھی تھا کہ یوسف علیہ السلام سے ان کی امیدیں وابستہ تھیں کہ مستقبل میں ہمارے انبیاء کے مشن کو یہ زندہ کریں گے، لیکن محبت بہت زیادہ غالب آ گئی کہ انہیں وہ اپنے سے جدا کرنے پر راضی نہیں ہے۔ اللہ نے یوسف کو ان سے جدا کر دیا، اور پھر بنیامین سے محبت اسی طرح کی غالب آ گئی، تو اللہ یہ چاہتا تھا کہ اب بنیامین کی بھی جدائی ہو، تاکہ باپ اپنی اس اولاد سے دستبردار ہو کر صرف خالصتاً اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ یہی چاہتا تھا، اس لیے فرمایا کہ کذالک کدنا لیوسف، کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے ایک تدبیر انہیں سکھلا دی کہ وہ کس طریقے سے بنیامین کو اپنے پاس روکے۔ بسا اوقات اولاد کے ذریعے سے ماں باپ کی بھی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، جیسے ماں باپ اولاد کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، یہ قدرت کا نظام ہے کہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کی بھی ترقی کا، ان کی بھی کامیابی کا باعث بن رہی ہوتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس اس طریقے سے روک لیا۔ قرآن نے کہا قالوا نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذی علم علیم، کہ ہم نے یوسف کو ایک علم عطا فرمایا، وہ بہت اونچے درجے کے علم والے تھے۔ علم میں بھی درجے ہوتے ہیں، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے، اور اس علم کی انتہا اللہ کی ذات پر ہوتی ہے۔ سب سے بڑی ذات علم و سمجھ اور دانش رکھنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ وفوق كل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے۔ اب وہ بھائی بڑے پریشان ہوئے، وہ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر ہی سمجھ رہے تھے، اس کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے، ان سے منت سماجت کی، اپنے بھائی کا
دکھ بیان کیا کہ وہ بوڑھے ہیں، وہ بہت ان سے محبت کرتے ہیں، وہ ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ ایسا کریں کہ اس بنیامین کے بدلے میں ہم میں سے کسی ایک بھائی کو رکھ لیں۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ لہ، ساتھ یہ بھی کہا، اب ان کی بد اخلاقی سامنے آئی، حسد جو ان کے دلوں میں موجود تھا، جو ان کے دلوں میں کمزوری تھی، جس کا اظہار یوسف کے موقع پر بھی ہوا اور اب پھر اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ اگر اس نے چوری کی ہے، اس پر الزام لگا رہے ہیں بنیامین پر، تو یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے، اس کا ایک بھائی تھا حقیقی، یوسف اس کا نام تھا، اس نے بھی اسی طرح کا معاملہ کیا۔ اب یوسف علیہ السلام کے سامنے ان پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس نے بھی اسی طرح کی چوری کی تھی، حالانکہ چوری تو انہوں نے کی تھی کہ باپ سے مختلف ہیلے بہانے کر کے یوسف کو چرا کر لے گئے اور پھر آگے بیچ دیا۔ چور یہ خود تھے، الزام ان پر لگایا جا رہا ہے، یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا جا رہا ہے اور ان کے وہ بھی سامنے۔ تو کہنے لگے ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے تو فقط سرق اخ لہ من قبل، تو تحقیق اس سے پہلے یوسف علیہ السلام نے بھی ایک بھائی تھا، اس نے بھی چوری کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا، فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، اپنے دل میں ان کی اس بات کو چھپائے رکھا، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، ان کے سامنے ظاہر نہیں کیا، اور کہا قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، تم بدترین جگہ پر کھڑے ہو، جو تمہارا یہ کردار ہے، یہ تمہاری جو سوچ اور الزام تراشی ہے، یہ بہت ہی بری غلط الزام تراشی تم کر رہے ہو۔ نہ یوسف نے چوری کی، نہ بنیامین نے چوری کی، یہ تو یوسف علیہ السلام نے خود وہ پیالہ ان کے سامان میں رکھوا کر ان کو روکنے کا ایک ہیلا اور طریقہ کار اختیار کیا ہے، تو تم الزام لگائے جا رہے ہو ان کے اوپر۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جس کو تم بیان کرتے ہو۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام سے جیسے یعقوب علیہ السلام کو محبت تھی، اسی طرح ان کی پھوپھی کو بھی بڑی محبت تھی۔ اب وہ پھوپھی نے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام جو ان کے والد تھے یعقوب اور ان کی صاحبزادی کے، ان کا جو ہے وہ کمر بند تھا، وہ انہوں نے کسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کے سامان میں رکھ دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ یوسف میرے پاس رہیں، تو انہوں نے بھی ایک ہیلا اختیار کیا تھا یوسف کو اپنے پاس رکھنے کے لیے، اور انہوں نے بعد میں الزام لگایا یوسف پر کہ انہوں نے وہ جو ہے کمر بند یا پٹکا جو ہے وہ انہوں نے چرا لیا ہے، اور پھر ان کے سامان سے نکال کر خود ہی دکھلا دیا کہ دیکھو یہ ان کے سامان سے نکلا ہے، لہٰذا اس قانون کی، ابراہیمی قانون کے مطابق ان کو میرے حوالے کر دیا جائے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنی بہن کو کہا کہ یہ جو تم نے شرارت کی ہے نا یوسف کو اپنے پاس رکھنے کی، یہ میں جانتا ہوں، لیکن اب ظاہری قانون کے مطابق ٹھیک ہے تم یوسف کو اپنے پاس رکھو۔ تو یہ بھائی جو یوسف پر الزام لگا رہے تھے چوری کا، وہ یہ والا لگا رہے تھے، لیکن قرآن نے باہر کیف اس کا ذکر نہیں کیا۔ قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ان کے اس الزام کے بارے میں دل میں یہ کہا کہ انتم شر مکانا، تم بہت ہی برے مقام اور جگہ پر کھڑے ہو، یہ جو تم الزام تراشی کر رہے ہو سراسر غلط ہے، نہ تو یوسف نے چوری کی نہ ہی بنیامین نے چوری کی۔ اب وہ منت سماجت پر آئے اور کہنے لگے قالوا یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، ان لہ ابا شیخا کبیرا، ان کا والد جو ہے، اب دیکھو بد اخلاقی کی انتہا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہمارا باپ، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا، اس بنیامین کا باپ، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا باپ بڑا بوڑھا ہے، اس کا باپ بوڑھا آدمی ہے، کمزور ہے، اس سے محبت کرتا ہے، تو آپ ایسا کریں فخذ احدنا مکانا، کہ اس کی جگہ پر آپ ہمیں لے لیں۔ اعلیٰ اخلاق انبیاء کی اولادوں میں بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح بد اخلاقی اور کمزوری انبیاء کی اولادوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ ایک طرف یوسف اور بنیامین ہیں، کیسا اونچا اخلاق موجود ہے کہ بھائیوں کی اتنی زیادتی کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام درگزر کر رہے ہیں، ان کی خوب خاطر تواضع کر رہے ہیں، اور ایک طرف یہ ان کی بد اخلاقی ہے کہ الزام تراشی کر رہے ہیں، اور پھر باپ کے بارے میں کیا ہے کہ وہ اس کا باپ، حالانکہ باپ تو ان کا بھی ہے، کہ اس کا باپ بوڑھا ہے اور وہ برداشت نہیں کر سکے گا، تو آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں اور ہم میں سے کسی کو لے لیں۔ انا نراک من المحسنین، کہ بے شک ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ نے اب تک ہمارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، تو اس حوالے سے بھی آپ ہمارے ساتھ اچھا تعاون کریں۔ اور یوسف نے کہا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ
ان نأخذ الا من وجدنا، ہم کسی اور کو نہیں لے سکتے، ہم یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے پر ظلم کریں گے، ہم تو اسی کو لیں گے جس کے سامان میں ہمارا برتن ہمیں ملا ہے۔ حضرت یوسف نے بھی یہ نہیں کہا کہ جس نے ہماری چوری کی، بلکہ یہ کہا ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا، ہم تو اسی کو لیں گے جس کے سامان میں ہم نے اپنا سامان پایا ہے، جس کے سامان میں ہمارا سامان موجود تھا، ہم تو اس کو اپنے پاس رکھیں۔ چوری تو بنیامین نے بھی نہیں کی تھی، یہ سامان تو ان کے سامان میں رکھا گیا، اس لیے یوسف نے یہ کہا کہ جس کے سامان میں ہمیں اپنا سامان ملا ہے ہم تو اس کو رکھیں گے۔ انا اذا لظالمون، اگر اس کی جگہ پر کسی اور کو لے لیں تو پھر تو ہم ظالم ٹھہرے، ہم نے خواہ مخواہ دوسرے پر زیادتی کی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا، اور اس کے بعد یہ بھائی مایوس ہو کر واپس جاتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کو اس کی اطلاع دیتے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام پر کیا بیتی اور گزری اس کا تذکرہ اگلے رکوع میں ہوا ہے، انشاءاللہ اس پر پھر بات کریں گے۔ اللہ کے